بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر ایک سچی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کہانی ہے 2005 کی۔ مجھے پتنگ بازی کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز کی بات ہے، میں اپنی چھت پہ کھڑا، شام ہو رہی تھی۔ جانے کہاں سے ایک کٹی ہوئی پتنگ آئی اور میرے گھر کے بالکل سامنے والی ایک پرانی بلڈنگ کی چھت پر گر گئی۔ وہ گھر تقریباً 6-7 سال سے بند تھا۔ میں ان گھر والوں کو جانتا تھا، وہ سب سعودیہ عرب میں رہتے تھے۔ میں نے وہ پتنگ لانے کا سوچا اور نیچے اتر گیا۔ محلہ اپنا ہونے کی وجہ سے اس گھر کی دیوار پھلانگنے میں کوئی بھی ڈر نہیں تھا۔ میں دیوار پھلانگ کر اس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے علم بھی نہیں تھا اس دن میری زندگی بدلنے والی ہے۔ میں سیدھا اوپر والی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ گھر 2 سٹوریز پر مشتمل تھا۔ دوسری منزل کی چھت پر جا کر پتنگ اٹھائی، نیچے اتر ہی رہا تھا کہ سیڑھیوں سے مجھے دھکا لگا اور میں لڑکھڑاتا ہوا نیچے گر گیا۔ میں بہت برے طریقے سے گرا تھا۔ 2-3 منٹ لیٹا رہنے کے بعد جب دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی تو میری جیسے جان نکلنے والی ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے سیڑھیوں میں ایک بڑی بھیانک چہرے والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سفید تھیں۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا سانس اٹکا ہوا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے کمرے میں سے 2 بڑے ہی بدصورت چمکتی آنکھوں والے بچے میرے پاس آ گئے۔ ان کے جسم نیلے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ خوف اور دہشت سے میری آواز بند ہو چکی تھی۔ اچانک وہ بدصورت لڑکی غرائی تو وہ بچے مجھ سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں بڑی ہمت کر کے اٹھا اور فرسٹ فلور سے نیچے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ پھر دوبارہ 2-3 سیڑھیاں ہی اترا تھا، وہی لڑکی نیچے والی سیڑھی پر کھڑی مجھے ہی گھورا رہی تھی، جیسے کوئی حملہ کرنا چاہ رہی ہو۔ مجھے جو کچھ بھی آتا تھا میں نے پڑھنا شروع کر دیا، مگر ہمت تو جواب دے رہی تھی۔ میرے خواب میں بھی نہیں تھا کہ یہاں جنات، بھوت پریت کا بسیرا ہے، کیونکہ کبھی گلی محلے میں کسی کو محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں پڑھتے پڑھتے ہمت کر کے نیچے اترتا گیا۔ وہ میرے سامنے سے غائب ہو چکی تھی۔ ابھی دیوار چڑھ کر باہر جانے ہی لگا تھا، دوبارہ میری ٹانگ کھینچی گئی اور میں دوسری مرتبہ نیچے گر گیا۔ اب کی بار سر لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو ایک بدصورت چھوٹا بچہ میرے سامنے بیٹھا بکرے کی کالی سری کھا رہا تھا۔ گلی سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بڑی ہمت کر کے زور سے چلایا، بچاؤ! میرا گھر بھی 2-4 قدم کے فاصلے پر سامنے ہی تھا اور کچھ دوست بھی باہر ہی کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میری آواز سنتے ہی ایک دوست جھٹ سے اس دیوار پر چڑھ گیا۔ مجھے اس طرح گرا دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ مجھ سے پوچھا، یہاں کیا کر رہے تھے؟ مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا، کیونکہ اس دوست کے دیوار پر چڑھتے ہی وہ سب غائب ہو چکے تھے۔ میں بڑی ہمت جمع کر کے دیوار پھلانگ کر باہر گلی میں آیا۔ مجھے ایسے دیکھ کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے ساری بات اس گھر کی ان سب کو بتائی، جسے سن کر وہ سب بڑے حیران ہوئے۔ میں 2 دن بہت تیز بخار میں رہا۔ کچھ دن بعد میری زندگی کچھ نارمل ہونا شروع ہوئی۔ میں ڈر کی وجہ سے اس گھر کے پاس سے بھی اب نہیں گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ سب نے اس گھر کا ذکر بھی کم کر دیا۔ ایک دن میں اپنی چھت پہ کھڑا پتنگ بازی کر رہا تھا، میری اچانک نظر سامنے پڑی، وہی بدصورت اور بھیانک چہرے والی لڑکی کھڑکی میں کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اسے دیکھا میری جیسے جان نکل گئی۔ سب محلے والوں نے مشورہ کیا کر کے جن کا گھر تھا ان سے فون پہ رابطہ کر کے سب بتایا گیا اور اجازت لی گئی، جو انہوں نے خوشی سے دے دی۔ اس گھر کا تالا توڑ کر کچھ محلے دار اور ایک قریبی درویش اندر گئے۔ درویش کے اندر جاتے ہی گھر میں قیامت آ گئی۔ دروازے خود بخود ہی زور سے کھل کر بند ہونے لگے۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ درویش پڑھتے جا رہے تھے،
थोड़ी देर बाद वो सब कुछ थम गया, मुकम्मल खामोशी छा गई। दरवेश ने कहा, वो कबीला यहाँ से चला गया है। और वाकई उसके बाद फिर मुझे कभी वो नज़र नहीं आई। कुछ अरसे बाद वो घर भी बिक गया और एक नई फैमिली वहाँ आकर रहने लगी। जिंदगी हादसों के साथ जुड़ी हुई है, मगर कुछ हादसे भुलाए नहीं भूलते हैं। आप भी अपने साथ जुड़ा कोई हादसा कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी बात दूसरे सुने। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।